جرنی آف ناولز کے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج ہم سلسلہ للکار کا 5واں ناول پڑھیں گے۔ اس ناول کا نام ہے در پردہ۔ شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا ناول۔ شائقین اپنی پسند کے کرداروں کو اپنے دلوں میں جگہ دیتے ہیں، انہیں اپنی دھڑکنوں میں بسا لیتے ہیں، کیونکہ ان میں انہیں اپنی خواہشات اور خوابوں کی تعبیر نظر آتی ہے۔ کرداروں کی یہ پرچھائیاں سانس لینے لگتی ہیں، ایسے ہی دلوں میں زندہ رہنے والے کرداروں کی بھرپور جھلک جو آپ کو ماضی کے خوبصورت در و دیوار میں قید کر دیتی ہے۔ عمران جونیئر اور اس کی ذات میں بسی پر اسراریت۔ میں گھر میں اپنے کمرے میں تھا اور صرف ٹراؤزر پہن رکھا تھا، بالائی جسم عریاں تھا۔ ایئر کنڈیشنر 16 کے ہندسے پر تھا اور پورے کمرے میں بھرپور ٹھنڈک تھی۔ اب جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یقیناً کافی حیران کن ہوگی۔ یہ دسمبر کا مہینہ تھا اور پورے لاہور میں کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی۔ جی ہاں، یہ میرا وہی رہن سہن تھا جو میں نے پچھلے 18-20 برس سے اپنایا ہوا تھا۔ سخت گرمی، سردی کو جھیلنا، اپنے جسم کو غیر معمولی مشقت سے توڑنا اور اپنی قوت برداشت کو بڑھانے کی کوشش جاری رکھنا۔ اب یہ سب کچھ میرے جسم کی ضرورت بن چکا تھا۔ یہ تکلیفیں مجھے راحت دیتی تھیں۔ اگر یہ نہیں ہوتی تھیں تو ایک مہیب ہلا محسوس ہوتا تھا۔ ٹی وی آن تھا۔ پنجاب کے ایک علاقے میں غیر متوقع بارش نے تباہی مچا دی تھی۔ اس کی فوٹیج وغیرہ چل رہی تھیں۔ ایک تنومند صوبائی وزیر صاحب بڑے تنتنے سے موقع پر موجود تھے اور مصیبت زدگان کی امداد فرما رہے تھے۔ آٹے کی بوریاں اور گھی کے ڈبے تقسیم ہو رہے تھے۔ وزیر موصوف کو امدادی کارروائی سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ ان کی تصویر صحیح زاویے اور صحیح ایکسپریشن کے ساتھ آئے۔ ایک بزرگ نے ان کے دست مبارک سے آٹے کا توڑا لے کر اپنے سر پر رکھا۔ وزیر صاحب نے بہتر پوز کے لیے 3-4 تصویریں اتروائیں۔ تب تک بزرگ کی دبلی پتلی گردن آٹے کے توڑے کے نیچے کانپتی رہی۔ پتہ نہیں کہ خود نمائی کا یہ سلسلہ کب تک چلنا تھا۔ میں نے ٹی وی آف کر دیا اور سوچنے لگا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں امداد و خیرات کے نام پر غربت کو تماشا بنایا جاتا ہے؟ حالانکہ ہمارے دین میں حکم ہے مستحق کی مدد اس طرح کرو کہ ایک ہاتھ کو دو اور دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ دروازے پر مدھم دستک ہوئی۔ میں نے کندھوں پر تولیہ ڈالا اور دروازہ کھولا۔ سامنے ہماری پرانی ملازمہ کرن کھڑی تھی۔ اپنے نام کے برعکس وہ خاصی موٹی تازی تھی۔ عمر 35 کے لگ بھگ تھی اور ایک دھان پان شوہر کی مالکہ بھی تھی۔ اس نے کہا، صاحب جی ایک لڑکی ملنے آئی ہے، اپنا نام ماہین بتا رہی ہے۔ میں ٹھٹک گیا۔ گھڑی دیکھی، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ سپہر کے 4 بج گئے تھے۔ کل فون پر ماہین سے بات ہوئی تھی، اس نے آنے کا کہا تھا۔ میں نے جلدی کپڑے بدلے اور ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ وہ حسب توقع جین اور جرسی میں دکھائی دے رہی تھی۔ بال ٹائٹ جوڑے کی شکل میں بندھے تھے۔ گڈ آفٹرنون انکل، وہ خوش دلی سے بولی۔ ویلکم ماہین، سوری تمہیں چند منٹ انتظار کرنا پڑا۔ وہ عجیب انداز میں مسکرائی۔ آج یہ سوری والا لفظ آپ میرے کہنے کے لیے رہنے دیں۔ کیا مطلب؟ میں نے صوفے پر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ بالوں کی لٹ کو کانوں کے پیچھے اڑس کر بولی، انکل میں واقعی بہت شرمندہ ہوں۔ اس واقعے کو 2 ہفتے گزر گئے ہیں مگر سب کچھ اب بھی میرے ذہن میں تازہ ہے۔ مجھے آپ کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اس واقعے کا ذکر کر رہی تھی جب میں اور عمران جونیئر شاہین سے ملنے کے لیے اس کی کوٹھی پہنچے تھے اور ماہین نے بالکل غیر متوقع طور پر ہمارے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا تھا۔ بعد ازاں اس نے عمران کو مارا تھا، بلکہ شاید یوں کہنا چاہیے کہ عمران نے اس سے مار کھائی تھی۔ پھر گھر میں گھس بیٹھیے آ گئے تھے اور ماہین کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ وہ سب کچھ بڑا ڈرامائی تھا۔ میں نے کہا، ماہین وہ جو کچھ ہوا اس کو دہرانے سے اب کوئی فائدہ نہیں۔ وہ سب کچھ غلط فہمیوں کا نتیجہ تھا۔ میرا دل تمہارے لیے بالکل صاف ہے۔ تھینک یو انکل، وہ خوش ہو کر بولی۔ پھر ذرا توقف کر کے مسکرائی، اور انکل آپ کا وہ بھتیجا، اس سے بھی کوئی شکوہ نہیں ہے؟ ویسے وہ کچھ عجیب سا ہے، لگتا ہے کہ اوپر سے کچھ اندر سے کچھ اور ہے۔ میری طرف سے اس سے بھی سوری کہہ دیجیے گا۔ میں نے اثبات میں سر ہلایا۔
وہ کچھ دیر اپنی انگلیوں سے کھیلتی رہی، پھر ذرا بدلے ہوئے لہجے میں بولی، ویسے انکل تابش، آپ سے میری ایک درخواست ہے۔ دراصل میں یہی درخواست کرنے کے لیے آپ کے پاس آئی ہوں۔ میں نے دھیان سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تمہاری درخواست پہلے ہی میں جان گیا ہوں کہ کیا کہنا چاہتی ہو۔ اس نے چونک کر مجھ پر نگاہ ڈالی۔ میں نے کہا، تم چاہتی ہو کہ ہم فی الحال تمہاری آپی شاہین سے ملنے کا ارادہ ترک کر دیں، یہی بات ہے نا؟ وہ حیران نظر آئی۔ آپ تو واقعی پولیس والوں کی طرح ہیں، بڑی گہری نظر ہے آپ کی۔ شکریہ، کچھ اور؟ بس انکل، آپ نے میری ایک بڑی پریشانی دور کر دی ہے۔ آپ کا بھتیجا آپ کے دوست عمران دانش سے اس قدر مشابہت رکھتا ہے کہ مجھے خوف آنے لگا ہے۔ اسے دیکھ کر آپ ہی کے سارے پرانے زخم ہرے ہو جائیں گے۔ بات کرتے ہوئے ماہین کی پیشانی چمکنے لگتی تھی اور خوبصورت آنکھوں میں ایک روشنی سی نمودار ہو جاتی تھی۔ عمران کا خیال تھا کہ اس کی آنکھوں میں مقناطیس چھپے ہوئے ہیں جو ارد گرد کی ہر شے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ وہ آج کل رات دن اس کی غائبانہ تعریفوں میں مصروف تھا۔ اتنے میں ماہین کے فون پر کال کا میوزک ابھرا۔ اس نے اسکرین دیکھی، چہرے پر رنگ سا گزرا اور اس نے کال ریجیکٹ کر دی۔ کون تھا؟ میں نے بے تکلف انداز میں پوچھا۔ کوئی نہیں۔ جو کوئی نہیں ہوتا وہ کبھی کبھی کافی کچھ ہوتا ہے، میں زیر لب مسکرایا۔ وہ چند سیکنڈ کے لیے سنجیدہ نظر آئی، پھر ایک دم کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کے نوخیز چہرے پر حیا کا ہلکا سا رنگ بکھر گیا۔ پھر اپنی ہنسی روکتے ہوئے بولی، آپ تو بہت دور دور کی کوڑی لے آتے ہیں۔ بوائے فرینڈ ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اس نے پلکیں جھکا لیں، تاہم لہجے میں بے باکی برقرار رہی۔ آپ 50% کہہ سکتے ہیں، اس نے جواب دیا۔ مجھے فوراً عمران جونیئر کا خیال آیا، وہ تو مارا گیا مفت میں بڑبڑایا۔ جی کیا کہا آپ نے؟ کچھ نہیں، سوچ رہا ہوں وقت کتنا بدل گیا ہے، اب لڑکیاں بیکار میں شرماتی نہیں، جو دل میں ہوتا ہے ٹھگ سے کہہ دیتی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں شوخی ابھری۔ ملنا چاہیں گے اس سے؟ میرا مطلب ہے یہاں سے اس کا آفس زیادہ دور نہیں ہے، ابھی 10 منٹ میں پہنچ جائے گا۔ کیا کرتا ہے؟ فرم ہے امپورٹ ایکسپورٹ کی، والد سرکاری ملازم تھے، اب ریٹائر ہو چکے ہیں۔ چلو بلا لو بھائی، دیکھیں کہ تمہاری پسند کیسی ہے۔ اس نے بلا تردد فون پر نمبر پریس کیا، پھر بات کرتے ہوئے کوریڈور کی طرف چلی گئی۔ واقعی 8-10 منٹ بعد میری کوٹھی کے گیٹ پر اس کی گاڑی کا ہارن سنائی دے گیا۔ میں نے CCTV کی اسکرین پر دیکھا، 2-3 سال پہلے والے ماڈل کی اسپورٹس کار تھی۔ اس میں سے درمیانے قد اور چوکور چہرے والا ایک نوجوان باہر نکلا۔ 2 منٹ بعد وہ ہمارے سامنے تھا۔ اس کا لباس قیمتی تھا، بال اسپائس کے اسٹائل میں بنے ہوئے تھے، ہاتھ میں مہنگا موبائل تھا۔ سلام کر کے وہ بے تکلفی سے ماہین والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ قبول صورت نوجوان تھا، گفتگو بھی اچھی کر لیتا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ میرا تعلق پولیس کے محکمے سے ہے تو تھوڑا سا ریزرو نظر آیا، تاہم میرے رویے نے اسے جلد ہی نارمل کر دیا۔ وہ یہ جان کر حیران ہوا کہ اس درمیانی عمر میں بھی میں اس قدر فٹ ہوں اور بھرپور طریقے سے مارشل آرٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہوں۔ کہنے لگا، انکل آپ عام پولیس والوں سے بہت مختلف لگتے ہیں۔ ابھی ہماری گفتگو جاری تھی کہ میرے کان کھڑے ہوئے۔ مجھے عمران کی پھٹیچر موٹر بائک کی مدم پھٹ پھٹ سنائی دی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ چوکیدار یا گارڈ اسے نہیں روکے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ 2-3 منٹ بعد وہ لمبے لمبے ڈاک برتا آدم کا لباس ہمیشہ کی طرح بے ڈنگا ہی تھا۔ وہاں میرے پاس ماہین کو بیٹھے دیکھ کر وہ پہلے تو ٹھٹکا، پھر حسب عادت بتیسی نکال دی اور چہکا، واہ جی واہ، یہاں تو بڑی اہم شخصیات آئی بیٹھی ہیں۔ السلام علیکم جی سب کو۔ وعلیکم السلام، میں نے اور ہشام نے کہا۔ ہشام ماہین کے بوائے فرینڈ کا نام تھا۔ میرے اشارے پر وہ سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کی سوالیہ نگاہیں ہشام کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ یہ آپ کے بھائی ہیں؟ اس نے ماہین سے پوچھا۔ نہیں بھائی جان، وہ فوراً چہک کر بولی۔ میں زیر لب مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا۔ عمران نے کہا، او سوری، آپ دونوں کی شکلیں کچھ ملتی ہیں، اس لیے مجھے شک ہوا۔ ہشام نے اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا، جو لوگ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، آہستہ آہستہ ان کی شکلیں بھی آپس میں ملنے لگتی ہیں۔ عمران نے ہونٹ سکیڑے۔
مجھے لگا اس کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا ہے۔ میں نے تعارف کراتے ہوئے کہا، عمران، یہ ہشام ہے، ماہین کا سابقہ کلاس فیلو اور دوست، اور ہشام یہ عمران ہے، میرے بہت گہرے دوست کا بیٹا، میرے لیے بیٹوں کی طرح ہی ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ ہشام نے پوچھا۔ ماہین بولی، جو کچھ نہیں کرتے وہ بھی کمال کرتے ہیں، ویسے آج کل یہ جاب ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہشام مسکرایا اور اس کی ناک تھوڑی سی پھیلی ہوئی نظر آنے لگی۔ جاب ڈھونڈنا بھی تو ایک کام ہی ہوتا ہے نا جی۔ میرا خیال ہے ابھی جس موٹر بائک کی آواز سنائی دے رہی تھی وہ عمران صاحب ہی کی تھی۔ عمران نے فخریہ انداز میں اثبات میں سر ہلایا۔ جی ہاں، لگتا ہے کہ آپ کے کان کافی تیز ہیں۔ ماہین طنزیہ انداز میں مسکرائی۔ اور لگتا ہے کہ آپ کی نظر زیادہ تیز نہیں ہے، آپ کے جوگر کا تسمہ کھلا ہوا ہے، باندھ لیجئے۔ اوہ، عمران نے چونکنے کی اداکاری کی اور جھک کر تسمہ باندھنے لگا، اور اسی طرح جھکے جھکے بولا، ویسے یہ تسمہ بھی آزار بند کی طرح ہی ہوتا ہے، کھل جائے تو سب انگلیاں اٹھانے لگتے ہیں۔ میں جب پریشان ہوتا ہوں تو عموماً یہ ڈھیلا ہو جاتا ہے، میرا مطلب ہے تسمہ، اس نے جلدی سے وضاحت کی۔ خیریت ہے؟ تمہیں کیا پریشانی لاحق ہوگی؟ میں نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ ہاں چاچو جی، اب تو خیریت ہی ہے، دراصل 2-3 دن کافی پریشانی رہی شادی کے سلسلے میں، اللہ کا شکر ہے اب انتظام ہو گیا ہے۔ وہ اپنے محلے کی اس لڑکی کی شادی کی بات کر رہا تھا جسے اس نے بہن بنایا تھا، وہ لوگ بہت تہی دست تھے۔ عمران شادی کے سلسلے میں ان کی مدد کرنا چاہتا تھا، قریباً 5-6 لاکھ کا خرچ تھا۔ محلے کے 2-3 خوشحال افراد نے بھی کچھ مدد کی تھی، میں نے بھی حصہ ڈالا تھا۔ باقی پیسوں کا کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ شکر ہے اللہ کا، حاجی فراز صاحب عمرے سے واپس آ گئے، کل شام انہوں نے پورے 5 لاکھ روپے کیش بھجوا دیا۔ اللہ ان کو صحت اور لمبی عمر عطا کرے، بڑے دل والے ہیں۔ یہ شادی کا کیا معاملہ ہے جی؟ ماہین نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ میں نے اسے بتایا کہ عمران جس محلے میں رہتا ہے وہاں ایک بہت ضرورت مند گھرانہ ہے، وہ لوگ بچی کو عزت سے رخصت کرنا چاہتے ہیں۔ اب تو کوئی مسئلہ نہیں؟ میں نے عمران سے پوچھا۔ چھوٹا سا مسئلہ ہے اسی لیے آیا ہوں، فرماؤ۔ تھوڑے سے جہیز کی ڈیمانڈ بھی تھی، اس کے علاوہ سونا اتنا مہنگا ہے کہ کافی ساری رقم 2 انگوٹھیوں اور 2 جھمکوں پر نکل گئی ہے۔ لڑکی کے گھر والے چاہ رہے ہیں کہ شادی ہال ڈھونڈنے کے بجائے محلے کے گراؤنڈ میں ہی ٹینٹ وغیرہ لگا لیے جائیں، مگر مقامی نائب ناظم روڑا اٹکا رہا ہے۔ میرے خیال میں آپ اسے ایک فون کر دیں تو بات بن جائے گی۔ میں نے اسی وقت اس سے نمبر لے کر فون کیا، تھوڑی سی پس و پیش کے بعد وہ بندہ مان گیا اور عمران خوش نظر آنے لگا۔ یہ لیجئے عمران صاحب، اس سلسلے میں یہ چھوٹا سا نذرانہ میری جانب سے بھی رکھیے۔ ماہین کے پہلو میں بیٹھے ہشام نے 2 نوٹ نکال کر عمران کی طرف بڑھائے۔ یہ 5-5 ہزار کے تھے۔ عمران نے پہلے تو انکار کیا، پھر میرے کہنے پر رکھ لیے، تاہم مجھے اندازہ ہوا کہ ہشام یہ جو حصہ ڈال رہا ہے اس میں خدا ترسی سے زیادہ تفاخر اور امارات کا اظہار ہے۔ غالباً وہ ان لوگوں میں سے تھا جو ہر جگہ اور ہر موقع پر اپنا اسٹیٹس بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ غالب امکان تھا کہ وہ ماہین کو بھی امپریس کرنا چاہتا ہے۔ عمران چلا گیا، اس کی بائک کی پھٹ پھٹ معدوم ہو گئی تو ماہین نے مسکراتے ہوئے کہا، مائنڈ نہ کیجئے گا انکل، یہ واقعی شادی ہو رہی ہے یا نہیں؟ ماہین، میں نے اس کی بات کاٹی، وہ ایسا نہیں ہے، بہت مختلف ہے عام لوگوں سے۔ بے شک کچی پکی آبادی میں رہتا ہے، فی الحال ذرائع آمدن بھی نہیں ہے، لیکن دل بڑا ہے۔ علاقے والے اسے ہیرو بھائی کے نام سے پکارتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے اس کے والد بھی؟ ہاں پتہ ہے انکل۔ خیر چھوڑیں اس بات کو، پھر گفتگو لمبی ہو جائے گی۔ آپ یہ بتائیں کہ ہمارے گھر کب آ رہے ہیں؟ میں نے کہا، اگر جوڑو کراٹے نہیں کرو گی تو ویکینڈ پر چکر لگاؤں گا۔ سوری انکل، ایک بار پھر ویری ویری سوری۔ وہ خجل ہو کر بولی، پھر ایک دم جیسے اس سے کچھ یاد آیا، اور انکل ان گنڈوں کا کیا بنا جو اس روز گھر میں گھسے تھے؟ میں نے کہا، وہ جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل میں ہیں، ان کی طرف سے بے فکر رہو، اب وہ تمہارے پاس سے بھی نہیں گزریں گے انشاءاللہ۔ حاجی فراز ایک ثروت مند شخص تھے، بقول عمران خدا ترس اور مہیر بھی تھے۔ میں نے کئی بار اس سے کہا کہ ان سے ملواؤ، مگر وہ آئیں بائیں شائیں کر گیا۔ ایک دن میں نے اپنے خاص مخبر نوشہ سے کہا کہ وہ حاجی فراز کا پتہ چلائے۔
2 रोज़ बाद शाम के वक्त नौशा का फ़ोन आ गया। जी सर, थोड़ा बहुत पता चला है हाजी साहब के बारे में। हाँ कहो। नेक आदमी हैं, इलाके के ज़रूरतमंद लोगों की खबर रखते हैं। पिछले चंद माह में 2-3 यतीम लड़कियों की शादियां करा चुके हैं। कई मुस्तहिक बच्चों की तालीम का खर्चा अदा कर रहे हैं। हाल ही में एक फ्री डिस्पेंसरी भी इलाके में बनाई है। पिछले साल दिसंबर में इलाके के बुज़ुर्ग पोस्टमैन की हार्ट सर्जरी उन्होंने अपने खर्चे पर करवाई थी। उसके अलावा यार ये सब कुछ मुझे पता है, मैंने उसकी बात काटी। मैंने तुम्हें ये हिस्ट्री निकालने के लिए नहीं कहा था। मुझे ये बताओ कि हाजी साहब पाए कहाँ जाते हैं। वो इस सिलसिले में बहुत मोहतात हैं जी, शायद ही 2-4 बार लोगों के सामने आए हों। वो ये सब कुछ दर पर्दा करके खुश होते हैं। आपके कहने पर मैं बहशत कॉलोनी भी गया था, मगर अभी तक तो उस कॉलोनी में मुझे उनका खोज नहीं मिला। तो फिर अब तक तुमने जक ही मारी है। तुमसे गुजारिश की थी कि उस कॉलोनी में ही कहीं रहते हैं, उनका अता पता मालूम करो। मैंने जलाए हुए अंदाज में फ़ोन बंद कर दिया। नौशा मेरी झंझलाहट का खासा असर लेता था। मैं जानता था कि अब वो कोई ना कोई सुराग ढूंढकर ही मुझे फ़ोन करेगा। पता नहीं क्यों किसी वक्त मुझे भी इमरान पर कुछ शक सा होने लगता था। इस शक को बुरा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये परेशान कौन ज़रूर था। मैं जानता था कि उसका कोई रोज़गार नहीं। जो पैसे वो इंडिया से लेकर आया था वो ख़त्म हो चुके थे। अब वो कहाँ से पैसे ले रहा था। उसने हाजी फराज का नाम लिया था, लेकिन फ़िलहाल हाजी फराज से भी मुलाकात नहीं हो पा रही थी। इंडिया में अपनी फैमिली के बारे में भी इमरान ने अभी तक तफसीली मालूमात नहीं दी थी। एक बात और थी, किसी वक्त वो बहुत कंजूसी का मुजाहरा भी कर जाता था। किसी की कही हुई बात बार बार जहन में आ रही थी। अच्छों से बुरे और बुरों से अच्छे पैदा होते हैं। बाप अच्छा हो तो ज़रूरी नहीं कि बेटा भी नक्शे कदम पर चल रहा हो। 1-2 बार ऐसा हुआ था कि किसी का फ़ोन आया था और इमरान ने मेरे सामने फ़ौरन ही डिस्कनेक्ट कर दिया था या बात करने के लिए अलहदा कमरे में चला गया था। एक ऐसी ही गुफ्तगू में मैंने उसे हिंदी के अल्फाज इस्तेमाल करते भी सुना था। ये 4-5वें रोज़ की बात है। मैं हस्बे मामूल सुबह सवेरे अपने जिम में मसरूफ़ था जब मेरे इन्फार्मर नौशा की कॉल आ गई। एक बड़ी अहम न्यूज़ है जी आपके लिए, उसने छूटते ही कहा। लहजे में दबा दबा जोश था। आगे बोलो। जनाब, मैं पिछले 2 रोज़ से आपके इमरान साहब को वाच कर रहा हूँ। ये बहुत काइया शख्स है जी। इसका पीछा करने में मुझे वाकई दांतों पसीना आ गया है। एक बार तो ऐसे ही लगा कि पकड़ा जाऊंगा। तमहीद बांध चुके हो, अब असल बात बताओ। हो सकता है कि मेरा कहा गलत हो, लेकिन ये बंदा कुछ मशकूक है जी। कल रात करीबन 11 बजे ये घर से निकला। पहले गली में अपनी मोटरसाइकिल को किकें लगाता रहा। वो स्टार्ट नहीं हुई तो पैदल चलकर बस स्टॉप तक पहुंचा। एक बस में सवार हुआ और गार्डन टाउन के इलाके में उतर गया। बहशत कॉलोनी भी पास ही है। मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो हाजी फराज से मिलने आया है, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, और वो हुआ जिसकी तवक्को नहीं थी। 2 लम्हे तौक़ुफ़ करने के बाद नौशा ने बात जारी रखी। आपको ये सुनकर थोड़ी सी हैरानी होगी कि इमरान और हीरो भाई जिस शख्स से मिला है वो एक सिख है। गारमेंट्स की फैक्ट्री चलाता है और उसका बनाया हुआ माल इंग्लैंड और आयरलैंड वगैरह में भी सप्लाई होता है। गार्डन टाउन में 1.5-2 कनाल की कोठी में ठाठ से रहता है। उसकी फर्म का नाम जग्गू एंड कंपनी है। जग्गू एंड कंपनी ज़रा मुख्तलिफ नाम था और ये नाम मैंने भी कहीं सुना हुआ था, लेकिन ये मालूम नहीं था कि इसका मालिक कोई सिख है। वैसे भी लाहौर पाकिस्तान के उन शहरों में से है जहाँ से कम कम ही नज़र आते हैं। अलबत्ता हसन अब्दाल और ननकाना साहब वगैरह में सरदार साहिबान आम देखे जाते हैं। चंद हफ्ते पहले इमरान मुझे स्पेशल समोसे खिलाने और तंदूरी चाय पिलाने के लिए गार्डन टाउन के इलाके में ले गया था। उस वक्त भी उसने जिक्र नहीं किया था कि यहाँ उसका कोई सिख दोस्त रहता है। मैंने नौशा से पूछा, तुम्हारा क्या अंदाज़ा है, इमरान का उस बंदे से क्या नाता हो सकता है? इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, और जनाब सच बात तो ये है कि मज़ीद खोज लगाने से मुझे डर भी आ रहा है। ये इमरान और हीरो ज़रूरत से ज़्यादा चौकन्ना शख्स है। ये तो शायद तुम ठीक ही कह रहे हो। फिर मैंने ज़रा तौक़ुफ़ से पूछा, जग्गू एंड कंपनी के बारे में कुछ और मालूम हुआ? कंपनी के मालिक को जग्गू सेठ कहते हैं। ये दाढ़ी मूँछों वाला है, यानी मोना सेठ नहीं है, मगर पगड़ी नहीं बांधता। इलाके में इसका कुछ ज़्यादा मेल जोल भी नहीं। हर 5-6 माह बाद गाड़ी का मॉडल बदलता है। गार्ड शार्ड भी रखे हुए हैं। उसके अलावा एक और अजीब बात भी मालूम हुई है।
اب پتہ نہیں کہ یہ درست ہے یا نہیں، لیکن جگو اینڈ کمپنی کے ایک پرانے ملازم نے رازداری کی شرط پر بتائی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ جگو سیٹھ وکری ٹائپ کے کام کرتا رہتا ہے۔ کوئی 3 ماہ پہلے وہ ترکی سے 2 عورتیں باقاعدہ خرید کر لایا ہے۔ عورتیں کیا، وہ لڑکیاں ہی ہوں گی، اس نے انہیں گھر میں رکھا ہوا ہے۔ شادی شدہ نہیں ہے وہ؟ میں نے پوچھا۔ شادی شدہ تو ہے جی، لیکن ایسے لوگوں کو ایسی باتوں کی کیا فکر ہوتی ہے؟ عورتوں کو بھی نئے ماڈل کی گاڑیوں کی طرح ہی سمجھتے ہیں۔ نوشہ کی معلومات قابل غور تھیں اور اس سلسلے میں میری دلچسپی اور فکرمندی دونوں بڑھ رہی تھیں۔ اگلے روز سحپیر کو میں عمران جونیئر سے ملنے اس کے گھر جا پہنچا۔ وہ گھر میں نہیں تھا۔ اس کے 2 بے فکرے دوست کچن میں گھسے نہاری بنا رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ پارک میں گیا ہے۔ ایسی گنجان آبادیوں میں چھوٹے موٹے پارک کا ہونا بھی ایک نعمت ہی ہوتا ہے۔ یہ چلڈرن پارک بھی زیادہ بڑا نہیں تھا۔ میں 2-3 پرپیچ گلیوں سے گزر کر وہاں جا پہنچا۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ عمران وہاں بچوں کی ایک سلائیڈ کے ایک ٹوٹے ہوئے حصے کو پلستر کر رہا تھا۔ کئی بچے اس کے ارد گرد جمع تھے۔ 2-4 بڑے بھی اسے ستائشی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر اس نے آستین سے پسینہ پونچھا اور بقایا کام اپنے ایک ساتھی کو سونپ کر میرے پاس لکڑی کی ایک بینچ پر آ بیٹھا۔ یہ کیا کر رہے تھے؟ میں نے دریافت کیا۔ بس ٹائم پاس کر رہا تھا، وہ مغموم لہجے میں بولا۔ کیا مطلب؟ آج کل دل بہت اداس ہے چاچو، سوچتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ کرتا رہوں۔ کل لڑکوں کے ساتھ مل کر وہ سامنے کرکٹ کی پچ مرمت کی تھی، آج اس سلائیڈ کو ٹھیک کر رہا تھا۔ خیر سے یہ اداسی کس سلسلے میں ہے؟ ایسے بے خبر نہیں ہو تم، سب جانتے ہو میری دنیا کیسے اندھیر ہوئی ہے۔ ماہین، مجھے کیا پتا تھا کہ تم میرے دل پر اتنا بڑا گھاؤ لگاؤ گی۔ کاش میرے سینے میں دل نہ ہوتا، اگر دل تھا تو پھر غربت نہ ہوتی۔ اس نے گردن لٹکا لی اور آنکھوں میں نمی لے آیا۔ باپ ہی کی طرح زبردست ایکٹر تھا، مگر کسی وقت پر اسرار بھی لگتا تھا۔ میں نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، تو اس میں واویلا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں وحشیات کے ہوتے ہوئے تمہیں بھلا کون سی کمی ہے؟ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ تم نہیں سمجھو گے چاچو جانی، میرے سینے میں ایک نہیں کئی دل دھڑکتے ہیں، اور ہر ایک دل کے علیحدہ مسائل ہیں۔ میں وحشیات والا دل مطمئن ہے، میں وش تو گڑھے کی مچھلی ہے، جب چاہو بھون کر کھا سکتا ہوں۔ یہ ماہین دریائی مچھلی تھی، اس کا کانٹا سیدھا دل نمبر 2 میں لگا ہے۔ اسی دوران میں اس کے فون پر کوئی کال آئی۔ اس نے اسکرین دیکھی اور جلدی سے کال ریجیکٹ کر دی۔ کون تھا؟ وہی مہوش، ایک فلم کی شوٹنگ چھوڑے بیٹھی ہے، کہتی ہے گجرانوالا جا کر تمہارے ساتھ چڑے کھاؤں گی۔ وہ بیچارہ پروڈیوسر علیحدہ میرے ترلے ڈال رہا ہے کہ مہوی سے کہو شوٹنگ نہ چھوڑے۔ ہائری قسمت، اب تم ہی بتاؤ چاچو، خوبصورت ہونا کوئی جرم ہے؟ پتہ نہیں کس بات کی سزا مل رہی ہے مجھے۔ انڈسٹری کی آدھی ہیروئنز کو پتہ چل گیا ہے کہ میں پاکستان میں ہوں، اور جس کو پتہ چلنا چاہیے تھا اس کی آنکھوں میں موتیا آ گیا ہے۔ وہ کون؟ یہی ماہین چاچو۔ تم نے دیکھا نہیں تھا کتنی بے دردی سے اس نے اپنے بوائے فرینڈ کا تعارف کرایا مجھ سے؟ میں نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ تم اصل بات گول کر رہے ہو، یہ فون کس کا تھا؟ اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا، پھر جلدی سے سنبھل کر بولا، چاچو میرا خیال ہے کہ تم شک کر رہے ہو، تم سمجھتے ہو کہ یہ مہوش نہیں کوئی انڈین ہیروئن ہے۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں جس دیس کا کھاتا ہوں اسی کا گاتا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رہوں تو پاکستان میں اور محبت کی پینگیں بڑھاؤں کترینہ کیف اور ودیا بالن وغیرہ سے؟ ناٹ ایٹ آل۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، مجھے ایک بات صاف صاف بتاؤ، اگر تم نے… میری بات ادھوری رہ گئی۔ عمران ایک دم سامنے کھیلتے ہوئے ایک بچے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ میں نے بھی اس نوعمر بچے کو دیکھا۔ اس کے ساتھ 2 خواتین تھیں، ایک ذرا بڑی عمر کی، دوسری نوجوان۔ دونوں لمبی چادروں میں تھیں، چہرے آدھے نقاب میں تھے۔ نوجوان عورت کو میں نے پہچان لیا، یہ وہی صوفیہ تھی جس کے لیے کراچی کے کمانڈو باکسر اور لاہور کے امیر زادے واجد کے درمیان چکر چلا تھا۔ واجد احمد اتفاقیہ فائرنگ کے نتیجے میں جاں بحق ہو چکا تھا، اس کے وارث تلملائے پھرتے تھے۔ کمانڈو باکسر کہیں علاقہ غیر میں تھا۔ یہ محبت کی ایک عجیب اور ادھوری کہانی تھی، ایک شریف زادی اور ایک بدنام غنڈے کے درمیان ایک بے نام تعلق۔ کسی وقت لگتا تھا کہ اس کہانی کا انجام ہونا باقی ہے۔ عمران نے کہا، دیکھا چاچو،
वही पिछला एपिसोड फिर झलक दिखा रहा है। ये सोफिया ही है। हालांकि इसे इस तरह बाहर नहीं निकलना चाहिए, इसमें खतरा हो सकता है। तो ये तुम्हारे मोहल्लेदार हैं, सोफिया या इसके वालिद को समझाओ। वाजिद के वारिस इनके लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। ठीक है चाचू, नेक काम में ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। वो मुझे वहीं बैठा छोड़कर उठ खड़ा हुआ और निपे तले कदमों से चलता दोनों खवातीन के पास पहुंच गया। पता नहीं क्यों मुझे लगता था कि वो अहम मौज़ूआत पर बात करते हुए मुझे चकमा देने की कोशिश करता है। वो अब बड़े जोश और खरोश के साथ दोनों खवातीन से गुफ्तगू कर रहा था और वो भी ऐसा रिस्पांस दे रही थी जैसे इमरान उनका मोहल्लेदार नहीं, उनके घर का फ़र्द है। कुछ देर बाद वो मेरे पास वापस आ गया। स्लाइड की मुरम्मत मुकम्मल हो चुकी थी। वो मेरे साथ घर चला आया। मैंने उस लड़की की शादी के बारे में पूछा जिसके लिए वो रकम का इंतज़ाम करता फिर रहा था। उसने बताया कि बरोज़े हफ्ता 8 तारीख तय हो गई है, तकरीब पार्क में ही होगी। इमरान जूनियर के साथ अपनी इस मुलाकात में मैंने उसे टटोलने की काफ़ी कोशिश की। वो हाजी फराज के बारे में कोई ठोस बात बता सका और ना उसने अपने मालदार से एक दोस्त का जिक्र किया। न जाने क्यों मुझे शक होने लगा था कि शायद यही वो जग्गू नामी शेख है जो उसे माली मदद फराहम करता है। उस माली मदद के लिए इमरान ने किसी हाजी फराज का नाम ले लिया था। सवाल ये भी था कि वो शख्स इसकी मदद क्यों करता है, कहीं इसके पीछे कोई मकसद तो नहीं था। घर में एक निजी टीवी चैनल के नुमाइंदे आए बैठे थे। उन्होंने मेरी बीती ज़िंदगी के बारे में एक तफसीली इंटरव्यू किया था। खूबरू एंकर आपने बालों में उंगलियां चलाते हुए अदा से बोली, एक आखिरी सवाल सर, आपकी उम्र 42 साल से ऊपर है। इस उम्र में आपकी इस ज़बरदस्त फिटनेस का राज क्या है? मैंने ठंडी सांस भरी, दीवार पर अवेज़ा सरवत की तस्वीर को देखा और कहा, मेरे ख्याल में मेरी इस कामयाबी में 3 अफराद का हाथ है। एक तो वही इमरान दानिश जिसने एक नहायत ही बुरे वक्त में मुझे सहारा दिया, बल्कि मौत के मुंह से खींचा। दूसरी मेरी मरहूमा शरीक हयात जिसने मुझे घरेलू परेशानियों से आज़ाद ज़िंदगी दी और मुझे मेरे पैशन के साथ जीने के वाफर मौक़ा फराहम किए। और तीसरा वो शख्स जिसने मुझे ज़िंदगी का फ़लसफ़ा समझाया। शायद आप अपने उस्ताद बारोंदा जैकी की बात कर रहे हैं, एक नुमाइंदे ने कहा। आप ठीक समझे, ये बारोंदा जैकी ही था जिसने मुझे बताया कि जब हम जिस्मानी तकलीफ़ सहना सीख जाते हैं और अपनी क़ुव्वत बर्दाश्त को बढ़ाते चले जाते हैं और अटल यकीन रखते हैं कि हमें इस मशक्क़त का सिला मिलकर रहेगा, तो मार्शल आर्ट से मुतल्लिक़ हैरान कौन कामयाबियाँ हमारी झोली में आन गिरती हैं। और सर बिलफर्ज अगर ऐसा ना हो सके तो फिर? खूबरू एंकर पर्सन ने पूछा। तो भी वो मेहनत और मुशक्क़त रायगान नहीं जाती। उसका सिला हमें अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी सूरत मिलकर रहता है और यही अटल यकीन था जिसने मुझे बदतरीन हालात में भी मार्शल आर्ट से जोड़े रखा। मैंने घड़ी देखी, रात के 10 बज रहे थे। इंटरव्यू वाले भी समझ गए थे कि उन्होंने मुकर्ररा वक्त से कहीं ज़्यादा ले लिया है। वो उठने के लिए तैयार नज़र आए। एंकर पर्सन मुल्तजी लहजे में बोली, आप हमारे लिए जीते जागते लेजेंड हैं सर। आखिर में बस एक दरख्वास्त करनी थी आपसे। मैं समझ गया कि अच्छा भला इंटरव्यू करने के बाद वो आखिर में कोई अहमकाना फरमाइश करने वाली है। इस किस्म की सूरत हाल से अक्सर मेरा पाला पड़ता रहता था। एंकर पर्सन ने अपने एक साथी को इशारा किया। उसने अपने बैग में से करीबन 5 मुरब्बा इंच की 2-2.5 फुट लंबी लकड़ी निकाल ली। ये नेम हुशक शेशम की लकड़ी थी। वो बोली, सर आपका मुनफरद रिकॉर्ड है कि आप इस साइज़ की लकड़ी को कोहनी की एक ज़रब से तोड़ लेते हैं, अगर आप माइंड न करें तो। गुस्से की एक लहर मेरे अंदर उठी, लेकिन मैं आखिर में इन लोगों को बदमज़ा करना नहीं चाहता था। खुद पर ज़ब्त करते हुए मैंने कहा, वेरी सॉरी, फ़िलहाल ये मुमकिन नहीं, मेरे कंधे में कुछ खिंचाव है, फिर कभी सही। मेरा मूड देखते हुए उन लोगों ने ज़्यादा इसरार नहीं किया। अभी वो रुखसत हुए ही थे कि मेरे फ़ोन पर माहीन की कॉल आ गई। हेलो अंकल, कहाँ हैं आप? मैं घर में ही हूँ। और तुम? मैं ज़रा बाहर निकली हुई थी। एक ख़ास चीज़ नज़र आई है जिसकी वजह से आपको फ़ोन किया है। वो चहकी। अदाओं की तरह उसकी आवाज़ में भी शौक़ी थी। क्या चीज़? मैंने पूछा। एक शैतानी चरखा जिसे बाज़ लोग मोटर बाइक का नाम देते हैं। मेरा मतलब है कि वो फटफटी जिसे आपके भतीजे साहब चलाते हैं। वो गार्डन टाउन की एक सड़क पर ख़राब खड़ी है, बल्कि शायद मुर्दा खड़ी है।
اور آپ کے بھتیجے عمران اسے زندہ کرنے کی کوشش فرما رہے ہیں۔ تم نے کب دیکھا؟ ابھی 2 منٹ پہلے، وہ بے باکی سے بولی۔ دراصل میں ہشام کے ساتھ گاڑی پر وہاں سے گزری ہوں۔ اتفاقاً نظر پڑ گئی اس عجوبے پر۔ غلط مطلب نہ لیجئے گا، عجوبے سے میری مراد موٹر بائک ہی ہے۔ اس کے لہجے میں مسکراہٹ تھی۔ پچھلی ملاقات میں تم نے مجھ سے کہا تھا کہ اسے سوری بولنا چاہتی ہو۔ یہ سوری بولے بغیر ازالہ کرنے کا اچھا موقع تھا۔ تم لوگ اس کی ہیلپ کر سکتے تھے۔ میں نے 2 سیکنڈ کے لیے سوچا تھا، لیکن انکل کافی دیر ہو گئی ہے مجھے۔ گھر میں حالہ پریشان ہو رہی ہوں گی، آپ اسے فون کر لیں۔ اس نے ذرا توقف کیا، پھر اسی شوخ آہنگ لہجے میں بولی، ویسے میرا مشورہ ہے انکل تابش، آپ نے بھتیجے سے کہیے کہ اس برگزیدہ موٹر سائیکل کی خطائیں آپ معاف کر دے۔ اسے بیچ کر اس میں تھوڑے اور پیسے ڈالے اور اچھی حالت کی بائی سائیکل لے لے۔ ماہین نے تو یہ اطلاع دے کر اور گڈ نائٹ کہہ کر کال ختم کر دی، لیکن میرے اندر ہلچل سی پیدا ہو گئی۔ عمران اس وقت گارڈن ٹاؤن کے دوسرے چوراہے سے آگے ایک ذیلی سڑک پر تھا، اور یہ وہی سڑک تھی جو سیدھی جگو سیٹھ کی کوٹھی کی طرف جاتی تھی۔ ماہین نے جو سچویشن بتائی تھی اس کے مطابق موٹر بائک کا رخ چوراہے کی مخالف سمت میں تھا۔ اس سے بآسانی یہ مطلب لیا جا سکتا تھا کہ عمران جگو سیٹھ سے ملنے جا رہا ہے۔ عمران اور جگو سیٹھ کے حوالے سے میرے ذہن میں کئی سوالات ابھر رہے تھے۔ ایک ہی ذہن میں ایک خیال آیا اور میں فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ رات سرد تھی، کچھ دھند بھی تھی، ٹریفک کم تھا۔ میں اپنی گرے کلٹس پر 20-25 منٹ میں گارڈن ٹاؤن پہنچ گیا۔ جگو سیٹھ کی کوٹھی ڈھونڈنے میں مجھے زیادہ دشواری پیش نہیں آئی۔ اچھی عمارت بنی ہوئی تھی۔ میں سامنے سے گزرتا چلا گیا۔ گیٹ زیادہ اونچا نہیں تھا۔ پورچ کی روشنی میں مجھے کالے رنگ کی ہیوی بائک کی جھلک نظر آ گئی۔ کنفرم ہو گیا کہ عمران اندر ہی موجود ہے۔ میں واپس آیا اور ایک بار پھر کوٹھی کے سامنے سے گزرا۔ گارڈ کی موجودگی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ میں کوٹھی کی عقبی سڑک پر گیا تو ایک موافق صورتحال نظر آئی۔ کوٹھی کے عقب میں پلاٹ خالی تھا، غالباً تعمیر شروع ہونے والی تھی۔ 2 جگہ اینٹوں کا اسٹاک دکھائی دے رہا تھا۔ میں بڑے اچھے اور ایڈونچر موڈ میں تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ ڈائریکٹ ایکشن لے کر کچھ کھوج لگایا جائے۔ ایسے موقعوں پر عموماً میرا جگری، میرا ہمدم عمران دانش میرے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ ہمارے جسموں میں جوش کی ایک ہی جیسی لہر دوڑا کرتی تھی۔ اب وہ نہیں تھا، اور تغیر زمانہ یہ تھا کہ یہاں اسی عمران دانش کا بیٹا تھا، میں جس کا کھوج لگانا چاہ رہا تھا۔ جاننا چاہ رہا تھا کہ کہیں اس کے حوالے سے کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے۔ میں نے گاڑی خالی پلاٹ کے قریب کھڑی کی، پھر احتیاط سے دائیں بائیں دیکھا۔ کوئی متنفس نہیں تھا۔ ارد گرد کوئی CCTV کیمرہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پلاٹ میں تاریکی تھی۔ میں ٹہلنے والے انداز میں پلاٹ کے اندر چلا گیا، پھر ترتیب سے رکھی ہوئی اینٹوں کے اوپر چڑھا۔ 4 دیواری اینٹوں سے بس 4-5 فٹ ہی اونچی تھی۔ میں نے اندر جھانکا۔ وسیع کوٹھی میں بس کہیں کہیں روشنی تھی۔ کوئی آہٹ، کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ میں نے تیزی سے دیوار پھاندی اور اندر کود گیا۔ ربر سول والے جوتوں کی وجہ سے آواز پیدا نہیں ہوئی۔ تھوڑی دیر سن گن لینے کے بعد میں نے 2 عقبی دروازوں کو چیک کیا، وہ اندر سے بند تھے۔ ایک جالی دار دروازے میں سے جھانکا، قالین پوش راہداری تھی۔ ایک دیوار پر گرو نانک دیو کی 2 پینٹنگز آویزاں تھیں۔ سامنے والے کسی کمرے سے ٹی وی چلنے کی مدھم آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں کچھ دیر سوچتا رہا، پھر دبے پاؤں چل کر کوٹھی کے بغلی کوریڈور کی طرف آ گیا۔ یہ کوریڈور یعنی بغلی گلی کوٹھی کے اوپن ایریا کا حصہ تھی۔ گلی کے 2/3 حصے کو فائبر کے ایک نیم گول شیڈ نے ڈھانپ رکھا تھا۔ یہاں نیم تاریکی تھی۔ اچانک کچھ مدھم آوازوں نے میرے قدم جکڑ لیے۔ یہ آوازیں گلی کے گول شیڈ والے حصے کی طرف سے ہی آ رہی تھیں۔ میں جھک کر چلتا ہوا ایک کھڑکی کے قریب پہنچا۔ آوازیں کچھ اور واضح ہو گئیں۔ تھوڑی سی کوشش کے ساتھ میں اس کھڑکی میں ایک درز ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا۔ اندر ویلوٹ کا سرخ پردہ سرکا ہوا تھا۔ مجھے ایک تنومند شخص کی پشت نظر آئی۔ وہ صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کا لباس قیمتی تھا۔ مجھے صرف نیلی شرٹ نظر آ رہی تھی۔ ایک نہایت ہی قیمتی موبائل فون اس کے سامنے شیشے کی تپائی پر رکھا تھا۔ اس کے سامنے جو شخص سنگل صوفے پر براجمان تھا وہ کوئی اور نہیں عمران تھا۔ مجھے اس کا سائیڈ پوز دکھائی دیا۔
وہ اپنے بے ڈھنگے لباس میں تھا۔ شکریہ گاڈ فادری، عمران کی مدھم آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ فربا اندام شخص نے گلاس سے ایک چسکی لی، یقیناً یہ وسکی وغیرہ ہی تھی۔ وہ پاٹدار آواز میں بولا، شکریہ کس بات کا پتر جی، یہ آپ ہی کا پیسہ ہے، آپن تو نوکر ہیں تمہارے۔ پھر اس نے قمیض کی بغلی جیب سے اپنا پرس نکالا اور کوئی کاغذ نکال کر عمران کی طرف بڑھایا۔ یہ ریمیٹنس کل آئی ہے، آپ کی ماتا کی طرف سے، میرا خیال ہے قریباً 6000 پاؤنڈ ہیں۔ عمران نے کاغذ دے کر بے پرواہی سے ایک طرف رکھ دیا۔ یہ ذرا مشکل کام ہے گاڈ فادری، پہلے رقم انڈیا سے لندن جاتی ہے، تمہارے اکاؤنٹ میں منتقل ہوتی ہے، پھر یہاں پہنچتی ہے۔ بادشاہ زادے، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ آپا نے کون سا کسی حچر پر نوٹ لاد کر یہاں لانے ہوتے ہیں؟ تم پن کا کام کر رہے ہو، اس میں تھوڑا بہت حصہ آپا کا بھی پڑ جاندہ ہے۔ عمران نے موبائل فون کے کیلکولیٹر پر کچھ حساب جوڑتے ہوئے کہا، گاڈ فادری، بدھ کے روز جو 50,000 تم نے بھیجے تھے وہ، اور پرسوں جو 5 لاکھ تم سے لیے تھے وہ بھی اس میں سے کاٹ لینا۔ چلو کاٹ لیں گے پتر جی، پر یہ 5 لاکھ دیا کس کو ہے؟ وہی رفیق صاحب جس کا ذکر کیا تھا میں نے تم سے، اس کی بیٹی کی شادی ہے، سخت ضرورت مند لوگ ہیں۔ چنگی بات ہے، واہ گرو تمہاری ان کوششوں کو قبول کرے۔ جب میں تمہارے یہ کام دیکھتا ہوں مجھے وشواس ہو جاندہ ہے کہ تمہارا کاروبار اور ترقی کرے گا۔ میں سناٹے کی کیفیت میں یہ باتیں سن رہا تھا۔ مجھ پر انکشاف ہو رہا تھا کہ عمران دانش کا یہ بے روزگار بیٹا، جو چند ماہ پہلے پاکستان میں وارد ہوا ہے اور جو تنگ دستی کے عالم میں لاہور کی ایک متوسط آبادی میں رہ رہا ہے اور پھٹیچر موٹر سائیکل پر گھوم رہا ہے، حقیقت میں ایک امیر کبیر نوجوان ہے۔ جس فربا اندام شخص کی مجھے صرف پشت نظر آ رہی تھی، یقیناً یہی جگو سیٹھ تھا۔ اس نے گلاس اٹھا کر الکوہل کا ایک اور گھونٹ لیا اور باری آواز میں بولا، پتر جی، اور آلے دوالے کا کیا حال چال ہے؟ وہاں جھانسی میں تمہاری غیر موجودگی میں کاروبار کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا؟ نہیں گاڈ فادری، عمران نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، تم کو بتایا تھا نا کہ اللہ پاک نے مجھے جو منیجر دیا ہے سمجھو کہ فرشتہ ہی بھیجا ہے۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی ماں جی بھی وقت نکال کر چکر لگا لیتی ہیں۔ عمران نے آگے کچھ اور بھی کہا تھا لیکن میں سن نہیں سکا۔ اچانک ہی میرے سر پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میرے سر کے عقبی حصے پر کسی وزنی شے سے ضرب لگائی گئی تھی۔ میں سر پکڑ کر رکوع کے بل جھک گیا۔ یہ میری اضافی قوت برداشت ہی تھی جس نے مجھے انٹا غفیل ہونے سے بچا لیا تھا۔ ضرب کے ساتھ ہی کسی نے مجھے عقب سے اپنے مضبوط بازوؤں میں جکڑ لیا۔ میں ایک ساتھ ضائع کیے بغیر الٹے قدموں پیچھے ہٹا اور حملہ آور کو پوری شدت کے ساتھ پختہ دیوار سے ٹکرا دیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ حملہ آور میرے جسم پر اپنی گرفت برقرار نہیں رکھ سکے گا، لیکن یہ جان کر سخت تعجب ہوا کہ اس نے شدید چوٹ کے باوجود اپنی گرفت نرم نہیں ہونے دی۔ مجھے عجیب سا شک ہوا، یوں لگا جیسے عقب سے میرے ساتھ لپٹا ہوا حملہ آور مرد نہیں، کوئی عورت ہے۔ اس کے جسم کی ساری ساخت مجھ پر واضح ہو رہی تھی، مگر کیا ایک عورت اتنی سخت جان ہو سکتی تھی؟ اگلے ہی لمحے صورتحال مزید واضح ہو گئی۔ دوسرے حملہ آور نے مجھ پر سامنے سے یلغار کی۔ یہ بھی ایک عورت ہی تھی، لیکن کوئی عام عورت نہیں تھی۔ چوڑے چکلے جسم کی جوان اور نہایت ہی مضبوط عورت۔ وہ یونیفارم طرز کے لباس میں تھی، شلوار قمیض اور چوڑی بیلٹ جو کمر کے گرد کسی ہوئی تھی۔ چوڑے رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئیں اور جبڑا نہایت ہی مضبوط۔ مجھے اس کی بیلٹ کے ساتھ پستول لٹکا ہوا نظر آیا۔ وہ اپنا ہاتھ اس پستول کی جانب ہی بڑھا رہی تھی۔ یہ سارا منظر میں نے سیکنڈ کے 10ویں حصے میں دیکھا۔ غضبناک عورت نے مجھ پر گالیوں کی بوچھاڑ کی اور پستول نکالنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی میری دونوں ٹانگوں کی بھرپور ٹھوکر اس کے سینے پر لگی اور وہ کراہتی ہوئی دور جا گری۔ وہ گرتے ہوئے کسی ڈیوائس سے ٹکرائی تھی، جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا یہ UPS کا یونٹ تھا۔ دھماکے کے ساتھ شارٹ سرکٹ کی آواز آئی اور پوری کوٹھی تاریکی میں ڈوب گئی۔ عقب سے لپٹی ہوئی جنگجو عورت نے مجھے جکڑ تو رکھا تھا لیکن میرے بازو آزاد تھے۔ میں نے اپنی کوہنی کی یادگار ضرب اس کی پسلیوں میں لگائی۔ پسلی چٹکنے کی آواز واضح سنائی دی۔ عورت کی گرفت ڈھیلی پڑی۔ میں تڑپ کر اس کے بازوؤں سے نکل گیا۔ تب تک سامنے والی حملہ آور پھر مجھ پر جپٹ چکی تھی۔ وہ مجھ پر آتشیں گالیوں کی بوچھاڑ کر رہی تھی۔ اس نے میرے سینے پر اپنے فولادی سر کی ضرب لگائی۔ پھر کوئی تیز دھار چیز میری کلائی کو چیر گئی۔
اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر یقیناً یہ کوئی خنجر وغیرہ تھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چل رہا تھا کہ فرش بوس ہونے کے بعد پستول اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ تیز دھار آلے کا دوسرا بار میرے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا۔ میں نے اس کا دایاں بازو دبوچ لیا اور طاقت سے مروڑ کر تیز دھار آلہ اس کی گرفت سے چھڑا دیا۔ دوسری حملہ آور اپنی پسلی پر نہایت سنگین ضرب کھانے کے باوجود پسپا ہونے کو تیار نہیں تھی۔ وہ غضبناک انداز میں چنگاڑتی ہوئی جھپٹی۔ میں نے اس کی ساتھی کو گھما کر اس پر دے مارا۔ ایسی خطرناک کڑک عورتوں سے میرا واسطہ پہلے کبھی نہیں پڑا تھا۔ وہ جو زبان بول رہی تھیں وہ میرے اندازے کے مطابق ترکی تھی۔ ان کے حد و حال بھی ترک تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ جن ترک عورتوں کے بارے میں میرا اور میرے محبر نوشا کا خیال تھا کہ وہ شاید موج میلے کے لیے یہاں لائی گئی ہیں، وہ موج میلے کے لیے نہیں لائی گئی تھیں، وہ یہی آفت زادیاں تھیں۔ وہ میرے ساتھ یوں برسر پیکار تھیں جیسے پرانی دشمنی ہو، اور اسی جگہ مجھے لاش میں تبدیل کر دینا چاہتی ہوں۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید ان کے اس مہلک حملے سے جاں بر نہ ہو سکتا۔ میں 5-10 سیکنڈ کے اندر اندر سنبھل گیا اور پھر ان دونوں پر کاری وار کیے۔ مضروب پسلی والی ایک دروازے کا شیشہ چکنا چور کرتی ہوئی ایک برآمدہ نما جگہ پر جا گری اور دوبارہ نہ اٹھ سکی۔ دوسری کا پیش قبض نما خنجر اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا اور میں نے اس کے ہیولے کو اپنے گھٹنے کے نیچے دبا لیا تھا۔ یہ سارے کا سارا واقعہ بس 10-15 سیکنڈ کے اندر ہی وقوع پذیر ہو گیا تھا۔ یکایک مجھے لگا کہ تاریکی میں کسی نے عقب سے آ کر میری گردن میں لوہے کا شکنجہ ڈال دیا ہے۔ بہت سخت گرفت تھی۔ میرے دل نے پکار کر کہا، یہ میرے یار عمران دانش کے بیٹے کی گرفت ہے۔ میں اس گرفت کو اور اس کی لڑائی کے سارے داؤ پیچ کو اپنے ہاتھ کی لکیروں کی طرح جانتا تھا۔ وہ جوش و خروش کی انتہا کا دور تھا، وہ دیوانگی کا زمانہ تھا۔ کبھی کبھی میں اور عمران دانش بے وجہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جاتے تھے، مار مار کر ایک دوسرے کو لہو لہان کر دیتے تھے۔ چوٹیں راحت پہنچاتی تھیں، تکلیفیں جسم میں مزید امنگ ترنگ جگاتی تھیں، خطرے لہو کی گردش تیز کرتے تھے اور موت ہمیں دیکھ کر دائیں بائیں سرک جاتی تھی۔ ہاں، یہ اسی عمران دانش کا بیٹا تھا۔ میں اس سے کوئی جوابی چوٹ لگانا نہیں چاہتا تھا۔ گہری تاریکی تھی اور یقیناً اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ جس پر عقاب کی طرح جھپٹا ہے وہ کوئی اور نہیں، اس کا چاچو یار ہے۔ میں اسے بتا دینا چاہتا تھا، لیکن میری گردن پر اس کے بازو کی گرفت اتنی سخت تھی کہ میں نے بولنا چاہا تو گلے سے آواز نہیں نکل پائی۔ کاش لائٹ آ جائے، میں نے سوچا۔ کمک پہنچنے کے بعد ترک گارڈ پھر شیر ہو گئیں۔ وہ چلاتی ہوئی مجھ پر جھپٹی لیکن پھر ٹانگ کھا کر لڑکھڑا گئی۔ اسی دوران میں عمران جونیئر نے مجھے پوری طاقت سے گھما کر دیوار سے دے مارا۔ میرا سر دیوار سے ٹکراتا تو چٹک کر رہ جاتا۔ میں نے اس کا توڑ اپنے ہاتھ کو چہرے کے سامنے لا کر کیا اور سر کی شدید چوٹ سے بچ گیا۔ عمران، یہ میں ہوں۔ میں نے اسے تاریکی میں پھر پکارنا چاہا لیکن ظالم نے گردن کو یوں جکڑ رکھا تھا کہ آواز ناقابل شناخت ہو کر رہ گئی تھی۔ اب مزید بھاگتے دوڑتے قدموں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یقیناً یہ بھی گارڈز وغیرہ ہی تھے۔ مجبوراً میں نے اپنے دائیں آزاد ہاتھ سے عمران کی پسلیوں پر کوہنی کی جچی تلی ضرب لگائی، جسے اس نے کافی حد تک بچا لیا۔ تاہم اس دوران میں اس کی توجہ ایک لمحے کے لیے میرے سر کی جانب سے ہٹ گئی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر سر کے عقبی حصے سے چوٹ لگائی۔ میرے گلے پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑی تو میں نے پہلی فرصت میں وہ کام کیا جو کرنا چاہتا تھا۔ عمران، یہ میں ہوں، میں نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا۔ 1-2 سیکنڈ کے لیے عمران جیسے سن ہو گیا۔ میں اس کی گرفت سے نکل آیا۔ یہی وقت تھا جب 2-3 موبائل فون ٹارچز کی روشنی نے تاریکی کو دور کر دیا۔ عمران ہکا بکا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھ پر پھر سے جھپٹنے والی ترک فائٹر بھی ٹھٹک کر رک گئی۔ اس کا تھوبڑا خون سے رنگین ہو رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہانپتے کانپتے جگو سیٹھ کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ رائفل بدست موقع پر آن موجود ہوا تھا۔ عمران نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے روکا، پھر ترک جنگجو اور دوسرے گارڈز کو بھی ہاتھ کے اشارے سے منع کیا۔ تب جھپٹ کر اس نے ترک جنگجو عورت کے ہاتھ سے خنجر بھی نکال لیے جو اس نے روشنی ہونے کے بعد دوبارہ اٹھا لیا تھا۔
चाचू जी तुम यहाँ? वो शशदर था। फिर उसकी निगाह मेरी जख्मी कलाई पर पड़ी जहाँ गहरा कट था और खून के कतरे मुसलसल गिर रहे थे। ओ गॉड, चाचू जी तुम तो जख्मी हो। उसने मेरी कलाई पकड़ ली। वो मुझे लेता हुआ कमरे की तरफ बढ़ा। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, मैंने इत्मीनान से कहा। लेकिन खून तो बंद करना है ना, वो बोला। चकनाचूर शीशे के करीब दूसरी तरफ जुंगजू नेम बेहोश पड़ी थी। फादरी प्लीज़ तुम इसको देखो। इमरान ने जगू सेठ से मुखातब होकर बेसुध औरत की तरफ इशारा किया। चंद लम्हे बाद मैं और इमरान उसी कमरे में थे जहां मैंने थोड़ी देर पहले उसे और जगू सेठ को बैठे देखा था। इसी दौरान में कोठी की बरकी रो बहाल हो गई। रोशनी हुई तो मैंने और इमरान ने एक दूसरे को ध्यान से देखा। जहां मेरे सर की ज़रब लगी थी वहां इमरान के रुखसार पर नीलगू उबार नमूदार हो चुका था। वो मेरी कलाई पर एक रुमाल बांधते हुए शशदर लहजे में बोला, ये सब क्या है चाचू? मैं भी यही पूछना चाहता हूँ कि ये सब क्या है। उसने एक लंबी सांस ली। तो इसका मतलब है मेरा चाचू मेरी जासूसी करते हुए यहाँ पहुँचा है। जब भतीजा कुछ ज़्यादा ही गरीब और लाचार हो तो उसकी खबर तो रखनी पड़ती है ना, मैंने मानी हैज़ लहजे में कहा। इमरान ने होंठ सुकेड़े और गहरी नज़रों से मेरी तरफ देखने के बाद बोला, इसका मतलब है चाचू तुमने मेरी और चाचा जगत सिंह की बातें भी सुनी हैं। कौन जगत सिंह? यही वक्त था जब जगू सेठ अंदर दाखिल हुआ। उसके लंबे कुर्ते के नीचे दरमियाने साइज़ की तोंद भी उभरी हुई नज़र आती थी। इस कोठी में दाखिल होने के बाद ये पहला मौका था कि मैंने सामने से जगू सेठ को देखा था। दिमाग में जैसे करंट सा दौड़ गया। ये शक्ल कुछ जानी पहचानी थी। फिर निगाहों के सामने जुमाका सा हुआ। बरसों पहले का वो निडर जगत सिंह याद आ गया जो मेरे और इमरान दानिश के साथ ही इंडिया की बॉर्डर फोर्स को पछाड़कर पाकिस्तान पहुंचा था। उन दिनों वो अपनी महबूबा और अपने भाई के कत्ल का बदला लेने के लिए शोला जवाला बना हुआ था। जगत सिंह ने भी मुझे पहचान लिया। उसकी आंखों में नमी दिखाई दी। साफ जाहिर था कि वो यहाँ लाहौर में मेरी मौजूदगी से पहले ही बाखबर था। शायद उसने मुझसे जानबूझकर राब्ता नहीं किया था। वो बराजी कहता हुआ मुझसे बगलगीर हो गया। इस कोठी में मेरी मौजूदगी इमरान की तरह जगत सिंह को भी हैरतज़दा कर रही थी। जगत सिंह कभी सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखता और कभी इमरान की तरफ। ये सब क्या है बादशाहज़ादो? आपा की समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। इमरान ने कहा, फादरी ये सब लंबी कहानी है। ढेरों सवाल हैं और ढेरों जवाब भी हैं। मेरे ख्याल में ज़्यादा सवाल तो चाचू ताबिश के जहन में होंगे। आराम से बैठकर ये सवाल जवाब करेंगे। फ़िलहाल तो तुम्हारी दोनों गार्ड ज़ख्मी हैं, उनको देखो और बाकी मुलाजमों को भी मुतमईन करो। मैं चाचू की चोट की ड्रेसिंग करवाता हूँ। जगत सिंह जज्बाती निगाहों से मेरी जानब देखता हुआ बाहर चला गया। इमरान ने कलाई के काट को देखते हुए कहा, हड्डी तक चला गया है। मैंने कहा, पेट में घुसकर रीढ़ की हड्डी तक भी जा सकता था। समझ नहीं आता कि ये खौफनाक औरतें क्यों पाल रखी हैं तुम लोगों ने, और उन्होंने इतनी बेरहमी से मुझ पर हमला क्यों किया। चाचू जी तुमने भी तो कोई कसर नहीं छोड़ी। दोनों ज़ख्मी हैं, एक तो बेहोश है और अस्पताल रवाना हो गई है। दरअसल हुआ यूं है कि ये किसी और के लिए बेरहम हो रही थीं। इत्फाकन इनके रडार पर तुम आ गए। क्या मतलब, किस पर बेरहम हो रही थीं? जवाब में इमरान ने जो कुछ बताया उससे पता चला कि कोठी में पिछले 2 महीनों के दौरान में 2 बार चोरी और 1 बार डकैती हो चुकी है। जगत सिंह ने, जिसे इमरान प्यार से गार्ड फादरी कहता था, 2 गार्ड्स का इंतज़ाम तो कर रखा था, लेकिन जनाने हैसे में सिक्योरिटी के लिए उसने तुर्की से ये 2 स्पेशल जनाना गार्ड्स मंगवाई थीं। उन्हें पेश आमदा खतरे के हवाले से पूरी तरह होशियार और चार्ज किया गया था। यही चार्जशुदा गार्ड्स मुझे घुसपैठियत जानकर मुझ पर पल पड़ी थीं और दमादम मस्त कलंदर कर दिया था। रात के 2:30 बज चुके थे। मैं और इमरान जगत सिंह वाली कोठी में ही मौजूद थे। मैं जगत सिंह के बारे में काफ़ी कुछ जानना चाहता था, मगर इमरान का ख्याल था कि जगत सिंह ये सब कुछ अपनी ज़ुबानी ही बताएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। जगत सिंह फिल वक्त अपनी तुर्क गार्ड की देखभाल के लिए अस्पताल में ही था। तुर्क गार्ड का एक इमरजेंसी ऑपरेशन हुआ था। अभी उसकी हालत के बारे में कोई तसल्ली बख्श खबर नहीं थी। उसकी पसली 2 टुकड़े हो गई थी। इमरान के इस्तफसार पर मैंने उसे बता दिया था कि किस तरह माहीन ने सरे राह गुजरते हुए उसकी ख़राब मोटर बाइक को देखा और किस तरह मुझे शक हुआ कि वो यहाँ जग्गू सेठ की कोठी में मौजूद है।
میں اسے صاف لفظوں میں یہ بھی بتا چکا تھا کہ میں نے اپنے ایک انفارمر سے اس کی تھوڑی سی نگرانی بھی کرائی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اس کی بھلائی کے لیے ہی میں اس کے ذرائع آمدنی جاننا چاہ رہا تھا۔ اسی دوران میں پرائیویٹ ہسپتال سے وہ خبر آ گئی جس کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ جگت سنگھ نے فون پر بتایا کہ ترک گارڈ اب ہوش میں آ گئی ہے، اس کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ اس اطمینان بخش اطلاع کے بعد عمران نے گرین ٹی اور کچھ لوازمات منگوائے۔ جگت سنگھ کی بیوی اپنے مقامی عزیزوں کے ہاں گئی ہوئی تھی۔ چائے وغیرہ ملازمین نے ہی پیش کی۔ چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے میں دھیان سے عمران کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ اب اداس بکرے کی طرح سر جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میں اس سے تیکھے سوال کرنے والا ہوں۔ آخر خود ہی بول اٹھا، چاچو جو پوچھنا ہے پوچھ لو، ہاں مہا میرا پیشاب خشک مت کرو۔ پیشاب نہیں، خون خشک ہوتا ہے، میں نے تصحیح کی۔ جب ڈر زیادہ ہو تو محاورے آگے پیچھے ہو ہی جاتے ہیں، اس نے رونی صورت بنائی۔ میں نے کہا زیادہ ایکٹنگ مت کرو، مجھے صرف ایک بات بتا دو، اس طرح کے پاکھنڈ تم کیوں کرتے ہو؟ کس طرح کے پاکھنڈ؟ اس نے دائیں بائیں دیکھا۔ عمران میں سیریس ہوں، میں نے بوجھل لہجے میں کہا۔ مجھے افسوس ہے کہ تم مجھ سے بھی جھوٹ بولتے رہے ہو۔ ایک طرف مجھے چاچو چاچو کہتے تمہاری زبان سوکھتی ہے، اور دوسری طرف مجھے بیوقوف ہی بناتے رہے ہو۔ تم ایک مالدار شخص ہو۔ وہ بھی سنجیدہ نظر آنے لگا، بولا چاچو جی غلط نہیں کہہ رہا، ہو سکتا ہے کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد میں تمہیں بھی سب کچھ سچ سچ بتا دیتا، لیکن فی الحال حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اپنے ارد گرد جو ہول سا میں نے بنایا ہوا ہے اس میں کوئی تریڑ نہ پڑ جائے۔ ہول چڑھانے کو اور بحروب بھرنے کو ہی تو ڈرامہ بازی کہتے ہیں۔ وہ چند لمحے تک عجیب نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا، پھر بولا چاچو جانی چلیں، یہ ڈرامے بازی ہی صحیح، لیکن پلیز مجھے اس ڈرامے بازی کے ساتھ رہنے دو، اس حوالے سے مجھ پر کسی طرح کا زور نہ ڈالنا۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کی بات کچھ میری سمجھ میں آنے لگی تھی۔ وہ اپنے خوبصورت بالوں میں انگلیاں چلا کر اسی کھوئے کھوئے لہجے میں بولا، چاچو میں ان لوگوں جیسا بن کے ان لوگوں کے درمیان رہنا چاہتا ہوں، ان کے دکھ سکھ کو، ان کی غمی خوشی کو بہت قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں دور رہ کر ان مسائل کو جان ہی نہیں سکتا جو ان تنگ گلی کوچوں میں پھلتے پھولتے ہیں، نہ ان بیماریوں اور تکلیفوں کو جان سکتا ہوں جو ان تاریک بوسیدہ کمروں میں جنم لیتی ہیں، اور نہ ان سسکیوں سے باخبر ہو سکتا ہوں جو صرف کان لگا کر سنی جا سکتی ہیں۔ مجھے یہ سب کچھ دیکھنے اور سننے دو چاچو جی، مجھے وہ ذمہ داری نبھانی ہے جو آپ کے دوست اور میرے پاپا نے مجھ پر ڈالی ہے۔ وہ خاموش ہو گیا، میں بھی خاموش ہو گیا۔ بات تو وہ بالکل درست کہہ رہا تھا، اور یہ بات بہت ضعف مندی والی بھی تھی۔ وہ بغیر سامنے آئے، بغیر کسی نمود و نمائش کے اپنی ہمت طاقت کے مطابق اپنے ارد گرد کے دکھی لوگوں کے آنسو پوچھ رہا تھا۔ اس کے لیے اس نے کسی حاجی فراز کا نام گاڑ لیا تھا، اور اپنی ساری کوششوں کو بڑی خاموشی کے ساتھ اس کے کھاتے میں ڈال رہا تھا۔ ان لمحوں میں نہ جانے کیوں میری نگاہوں کے سامنے چند دن پہلے ٹی وی اسکرین پر دیکھے ہوئے کچھ مناظر آ گئے۔ وہی فربہ اندام سیاستدان جو آٹے کا تھیلا مفلوق الحال لوگوں کے سروں پر رکھتا تھا اور مسکرا کر تصویریں اترواتا تھا۔ آفت اور مصیبت کے دنوں میں ایسے مناظر اس وطن عزیز میں نہ جانے کتنی جگہ بکھر جاتے ہیں، کتنی جگہ غربت کو تماشا بنایا جاتا ہے۔ ماحول بہت بوجھل ہو گیا تھا۔ اچانک ایک فون کال نے صورتحال تبدیل کر دی۔ رات کے 1:30 بجے آنے والی یہ کال ماہین کی طرف سے تھی۔ ہیلو انکل، ماہی بول رہی ہوں، کہیں آپ سو تو نہیں گئے تھے؟ بس سمجھو سونے ہی والا تھا۔ سوری میں نے آپ کو ڈسٹرب کر دیا، وہ دراصل آپ کے بھتیجے کے بارے میں پوچھنا تھا، کیا بنا اس کا؟ ہاں ٹھیک ہو گئی تھی اس کی بائک، واپس گھر آ گیا تھا۔ چلیں، میں نے سوچا اتنی سردی میں کہیں وہیں اٹکا نہ پڑا ہو، ترس آ رہا تھا اس پر۔ اوکے گڈ بائے، گڈ نائٹ، اس نے کھنکتی آواز میں کہا۔ گڈ نائٹ، میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ عمران سمجھ گیا کہ ماہین کا فون تھا۔ اس کو کیا فکر لاحق ہو گئی، اس نے منہ بنا کر کہا۔ ہاں یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ ایک دم عمران کا سنجیدہ موڈ ہوا ہو گیا۔ وہ اپنی اسی چلبلی ڈگر پر واپس آ گیا جو ہر گام پر کئی بل کھاتی تھی۔ بولا، چاچو جانی اب دیکھ لو تم خود مجھے راہ دکھا رہے ہو، وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں،
اشکال دے رہے ہو، تم نے میری امید کے بجھے چراغوں میں پھر تیل ڈال دیا ہے۔ میں نے کیا کیا ہے؟ تم مسکرائے ہو چاچو، حالانکہ تم ماہین کے ذکر پر نیم کے پتے چبانے لگتے ہو۔ جو ہر وقت کڑوے پتے چبائے وہ ذرا سا مسکرا بھی دے تو یہ بہت بڑی خبر ہوتی ہے۔ کوئی خبر شبر نہیں ہے، اس کو بس ترس آیا ہے تم پر۔ اب تم جو مرضی کہہ لو چاچو جی، لیکن یہ جو تم مسکرائے ہو نا، یہ مسکراہٹ اب تم واپس نہیں لے سکتے۔ تم نے جو آس میرے اندر جگائی ہے چاچو، اب وہ بڑھتی جائے گی، بڑھتی ہی جائے گی، اور پھر ایک دن تم اس سے باقاعدہ جوتے کھا لو گے۔ میں نے اس کا فکرہ مکمل کیا۔ چاچو، مجھے انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہو تم۔ مجھے آج تک کوئی جوتا نہیں مار سکا۔ اگر کسی نے مارا ہے تو میں نے لگنے نہیں دیا۔ اگر لگا بھی ہے تو بس اچٹتا سا، جیسے بوسہ دے کر گزر گیا ہو۔ وہ فخریہ انداز میں مسکرایا۔ اچھے ایکٹر ہو، کامیڈی فلموں میں چانس بن سکتا ہے تمہارا۔ میں نے اس کا شانہ تھپکا۔ یہی وقت تھا جب قریبی مسجد میں لاؤڈ اسپیکر کی کھڑکھڑاہٹ گونجی اور پھر اعلان ہونے لگا۔ حضرات، ضروری اعلان سماعت فرمائیں۔ حاجی فراز صاحب کی فری ڈسپنسری میں بچوں کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر تشریف فرما ہیں۔ وہ آج اور کل رات 8 بجے تک بچوں کا مفت معائنہ کریں گے۔ ادویات بھی دی جائیں گی۔ اہلیان علاقہ سے گزارش ہے کہ اعلان جاری رہا۔ میں عمران کی طرف دیکھتا رہا، جو اب اپنے ہنستا حال موبائل فون کے اندر ماچس کی تیلی پھنسا کر اسے چارج کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جی تو دوستو، ہمارا آج کا ناول یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ سلسلہ للکار کا یہ 5واں ناول تھا۔ اس میں عمران کی جو ڈکی چھپی شخصیت تھی وہ بھی واضح ہو گئی ہے۔ اب مزید ہم پڑھیں گے سلسلہ للکار کا 6واں ناول۔ تو ملتے ہیں ہم 6 ناول میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔